ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے ڈرنا، اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی ادا کرنا اور ایام بیض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نفاست سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنایت کسی اور صور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے حکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض رؤیت ہلال پر ادا کی جاتی اور بعض اس وقت جب کہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو، بعض جب کہ اپنے سیارے کے برج میں داخل ہونے پر بھی، اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں تب بھی قربانی دیتے۔ نذر الہی کے طریقے: اللہ تعالیٰ کے سامنے نڈر قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں تین چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں کے موسم میں موسم کی پہلی چیز کی نذر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارت: حضرت اویس نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح ایک عالم کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیت یہ ہوں گی: نمبر 1، وہ ہر ایک بری بات سے پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفاء یا مرض وحی الہی کے ذریعے ان سے واقف ہوں گے، کوئی سائل تشنّا کام نہ رہے گا، مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذاہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگی۔ حضرت ادریس کی خلافت و اراضی: جب حضرت ادریس خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم اور عمل کے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو تین طبقات میں تقسیم کیا: بادشاہ، کاہن، رعیت اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا درجہ قرار پایا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہت اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا۔